بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈالر کی اڑان کیوں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک دن خبر آتی ہے کہ روپیہ 2 روپے 25 پیسے مضبوط ہوا، لیکن اگلے ہی دن یہ خبر آتی ہے کہ پھر گراوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وجوہات کیا ہیں اور کب تک روپیہ مضبوط ہونے کا امکان ہے، اور اس کے پیچھے کیا جو ہیں وہ حالات اور واقعات کار فرما ہیں، اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی جیسے جیسے ضمنی انتخابات قریب آتے چلے جا رہے ہیں، جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں 20 حلقوں میں، ویسے ویسے سیاست میں تلخی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر خطاب کرتے ہوئے چیچا وطنی میں باتیں کیں اور ایسے الزامات لگائے کہ دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عید کے بعد مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پہ اپنے ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے اور ذکر کریں گے آخری سیگمنٹ کے اندر بلوچستان، جہاں شدید سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور حکومت بلوچستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے اور باقی صوبوں سے کس امداد کی بھی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ شمالی علاقہ جات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاکستان فاریکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان خان صاحب۔ ان کو ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، روز کبھی 2 روپے مہنگا، کبھی 1 روپیہ سستا، پھر 3 روپے مہنگا، یہ سلسلہ کہاں تک جا کے رکتا نظر آ رہا ہے اور کب تک ہم کوئی اچھی خبریں سن سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھو جی، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جو ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے اس کے ساتھ ڈالر کا ریٹ بھی میرا خیال بڑھ ہی جاتا ہے، کہ سیاست اور معیشت ایک دوسرے کی کنجی اور تالے ہیں۔ تو جی وہ جو ہی ہمارا سیاسی عدم استحکام کا شکار ملک رہے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک۔ اور بڑا جو مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف کے اس فسکل ایئر میں حکومت نے تمام تقریباً مطالبے مان لیے ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک راضی نہیں ہو رہا۔ اور کل جو رومر اڑی تھی، آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ 215 سے کم ہو کے 204 تک گیا، اور پھر یہ خبریں آ گئیں کہ وہ آئی ایم ایف ابھی تک ایگری نہیں ہو رہا اور پوسٹ پون ہو گیا۔ مفتہ صاحب نے جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کل 2 دن سے ڈالر دوبارہ بڑھتے بڑھتے 204 سے آج 208 کے قریب پہنچ گیا۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ میں اپنے تمام قوم کی طرف سے، اپنی طرف سے، سیاسی رہنماؤں سے کریں گے، ریکویسٹ کرتے ہوں کہ ملک کی رہنمائی کریں، قوم کی لڑائی نہ کریں۔ خدا کے لیے پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ انتخاب تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس مشکل فیصلوں کے وقت اپوزیشن اور حکومت اگر مل کے فیصلے کرتے ہیں تو دنیا میں ایک اچھا میسج جائے گا، اور پاکستان کا یقیناً سیاسی استحکام ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے اگر پروگرام بحال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں سعودیہ، قطر، دبئی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں تقریباً 5 ارب ڈالر کے گیس اور کروڈ آئل ادھار پہ دیں گے 1 سال کے لیے۔ اس کے علاوہ 7 ارب ڈالر چائنا کی طرف سے، سعودی کی طرف سے، دبئی کی طرف سے ملنے کی توقع ہے۔ وہ صرف انہوں نے شرائط یہی رکھی ہیں کہ آپ آئی ایم کے ساتھ پروگرام کو بحال کریں کسی طرح بھی۔ تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ان کے لیے، جو ہے اپنی سیاسی قیمت ووٹ کو بچایا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مشکل فیصلے کر دیے ہیں، یہ بڑا ضروری تھا، اور پاکستان میں سمجھو بال ڈیفالٹ سے بچ گیا ان فیصلوں کی وجہ سے۔ اور عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، یہ سب ہم مل کے بوجھ اٹھائیں، اور تبھی پاکستان اس کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ اور جو اس وقت کروڈ آئل سب سے بڑا بل ہے ہمارا اس وقت، 3 ارب ڈالر ماہانہ ہے، جو کہ 36 ارب سالانہ بنتا ہے، اور 12 ارب ڈالر ہمارے کھانے پینے کی کھانے کا تیل ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بچت کرنی ہوگی، اور حکومت کو بھی جس طرح بجلی کے اسکیل بنائے ہوئے ہیں، جو زیادہ یوز کرتا ہے اس کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح گاڑیوں پہ بھی راشننگ اگر کر دیتی ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ بڑی جو ہے وہ کم کریں گے۔ حکومت نے اپنے جو سرکاری محکمے آپ نے دیکھا، انہوں نے پیٹرول کی کافی کٹ کی ہے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم سفر کریں اور غیر ضروری سفر کم کر دیں۔ جو پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ نے دیکھا کہ 2% پیٹرول میں اس کی کمی واقع ہو گیا ڈیمانڈ میں، اور 16% ڈیزل کی کمی ہوئی ہے۔ اچھا تو ملک یہ صاحب، اسی طرح اگر آپ نے جس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا اور آپ نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں یہ پیکج مل جاتا ہے تو آپ کو کیا امید ہے؟ باقی جو ہمارے دوست ملک ہیں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے ہماری، تو ڈالر کہاں تک واپس آ سکتا ہے؟ جتنا یہ بڑھ گیا ہے کہ 180-85 سے اس نے جمپ کھا کے 214 تک گیا ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کامیاب ہو جاتا پروگرام؟
دین دیکھو جی، آپ نے دیکھا 2-3 دن پچھلے ہفتے صرف یہ اعلان ہوا تھا IMF ایگری ہو گیا اور تو ڈالر یکدم 215 سے 204 پہ آ گئی، یعنی کہ 10 روپے 11 روپے گرے. اور جب امداد آئے گی تو یہ 190 تک جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. صرف پینک آیا ہوا ہے. لوگ جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنی بڑی پروسیڈ ابھی بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ امید پہ کہ ڈالر اور بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو ہی یہ ہماری امداد آئے گی تو پاکستان کو اگلے 2 سال میں 35 ارب ڈالر ملنے ہیں، جو کہ میں نام گنایا ہے کہ سعودیہ کی طرف سے، دبئی کی طرف سے، قطر کی طرف سے، چائنا کے ساتھ ساتھ اس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشیا بینک ہے، ان کے ہمارے کوئی 21 ارب ڈالر ہیں اگلے 2 سال کے، وہ ہمارے رکے پڑے ہیں IMF کی وجہ سے. تو بہت بڑا فنڈ ہے جو کہ پاکستان میں. حکومت بھی جو ہے اس وقت LNG کے ہم نے انہیں بتایا کہ اس وقت جو 8000 میگا واٹ کا آپ کو پتہ ہے شارٹ فال چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گیس حکومت کے پاس نہیں ہے. اور 10 جولائی کے بعد جو قطر سے اور LNG کے جو ہے سپلائی شروع ہو جائے گی. تو یہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے مہینے ایکسپورٹ ہماری 600 ملین ڈالر کی کم بالکل ہوئی ہے صحیح کہ کہہ رہے حکومت نے بڑی صنعتوں کو جو ہے گیس کی سپلائی کم کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ آرڈر بھی ہٹ ہو رہا ہے. انہوں نے مطالبہ بھی کیا ایٹما والوں نے کہ اس سے ہمارے بہت سے ایکسپورٹ آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو سکتے ہیں. کل تو کچھ حکومت اس کو پابندیاں بھی سیریسلی اٹھائی ہیں ملک صاحب. ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ڈالر خرید کے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچیں گے، ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی کوئی فارمولہ دیا ہے کہ بھئی جو ڈالر کی جو سٹوریج ہے اس کو روکا جا سکے، اس میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے؟ کوئی ایسی کوئی پالیسی واضح نہیں ہوئی؟ دیکھو جی، میرے شہباز شریف صاحب سے زوم میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں ابھی تو خیر اتنی پابندیاں لگی ہیں میٹے کا، لوگ ابھی تو ڈالر خرید رہے ہیں. اب صرف پبلک تو وہی لوگ خرید رہے ہیں جو کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے یا سفر کے لیے خرید رہے ہیں، باقی کوئی انویسٹمنٹ کے لیے بالکل نہیں خرید رہے، کیونکہ 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ آپ خرید ہی نہیں سکتے اب. لیکن پرانے ڈالر آپ ان لوگوں کے پاس بہت پڑے ہیں. اس کا میں نے حکومت سے مطالبہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ FATF کہتا ہے کہ $15,000 یا $15,000 سے اوپر کوئی اگر فارن کرنسی سیل کرنے آتا ہے یا پرچیز کرنے آتا ہے تو اس پہ آپ جو ہے پوچھا جائے. نہیں، اس کی ID آپ لیں. لیکن ہم تو $1 پہ بھی اگر کوئی فروخت کرنے آتا ہے تو اس کی ID مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ریڈار میں نہیں آنا چاہتے. وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر ڈالر بیچیں گے تو کل ہمیں FBR اور FIA تنگ کرے گا، تو اپنے ڈالر ہولڈ کر کے بیٹھیں گے. اچھا ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. راجہ کامران صاحب نے ہمیں کراچی سے ہی جوائن کیا ہے، کامرس رپورٹر ہیں اور صورتحال پہ کافی ان کی گہری نظر ہے. راجہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر کی اڑان ہے، ملک صاحب نے تو بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی اور انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہمیں پیسے مل جاتے ہیں IMF سے تو یہ ڈالر 190 تک آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ فورسز کی جو ڈائریکشن ہے کیا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں نا روپے کی قدر یا ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو نہ ہی مضبوط ہونا چاہیے نہ ہی کمزور ہونا چاہیے. جس وقت یہاں پہ ڈالر پہنچ چکا ہے آپ اس کو یہیں پہ مستحکم رکھیں، اور چونکہ اس کو اب پاکستان کی معیشت نے جذب کر لیا ہے. یہاں پہ مستحکم رکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی شوق آتا ہے تو آپ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہیں اور فوری طور پر جو ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. دوسرے اگر آپ ڈالر کم کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہٹ ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو جذب کر لیا ہے اپنی پرائسنگ میں. اب اس کی پرائسنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی اگر اس کو آپ دوبارہ لے کر جاتے ہیں. تو ہمیں ڈالر کے ایک پینڈولم کے بجائے ڈالر کو ایک سطح پہ مستحکم رکھنے کی پالیسی اپنانی چاہیے. یہی پالیسی چائنا نے اپنائی تھی، اور اس نے نہ صرف اپنے انفلیشن کو کنٹرول کیا تھا بلکہ اپنی معیشت میں ایک لانگ ٹرم ویو دینے کے لیے ایکسپورٹرز کو بھی اور امپورٹرز کو بھی ایک موقع دیا تھا. بہت پریشر آیا تھا چائنا پہ مغربی ملکوں کی طرف سے، مگر اس نے اپنی جو کرنسی تھی اس کو ایک سطح پہ مستحکم رکھا تھا، اور یہی اس کی کامیابی تھی کہ اس کو بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی، وہاں پہ مہنگائی بھی کم رہی اور وہ اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی بہتر رہا. تو ہمیں بھی یہی پالیسی اپنانی چاہیے. میرے خیال سے ڈار صاحب کی بھی یہی پالیسی تھی کہ روپے کو اپنی ایک جگہ پہ مستحکم رکھا جائے جس کو مارکیٹ نے اور معیشت نے جذب کر لیا ہے. اس قیمت کو اگر ہم نیچے لائیں گے تو ہمارے ایکسپورٹر متاثر ہوں گے، اوپر لے کے جائیں گے تو ہمارا امپورٹر متاثر ہوگا. تو ہمیں اپنی معیشت میں اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے روز خبریں آتی ہیں، ہم یہ افواہیں سنتے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ اسحاق ڈار صاحب آ کے چارج لے رہے ہیں. تو ایسی اطلاعات کا بھی تو بڑا اثر پڑتا ہے نا ان چیزوں کے اوپر، کہ یہی پتہ نہیں ہے کہ یار کنفیوژن ہے، پالیسی کس کی چل رہی ہے، ڈار صاحب کی چل رہی ہے یا مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کی پالیسی الگ الگ ہے. ان خبروں کا اس ساری اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟
देखिए बिल्कुल इसका तो असर बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि खुद रिस्क नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, जो कि हुकूमत है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट हमारे सामने है, वो कहते हैं कि डार साहब को याद करने वो आ जाएं और मामलात को संभालें। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी, मुफ्ती इस्माइल ने जो भी काम किया है हम उसके साथ हैं, और पीएमएल के अंदर और बाहर जो भी रिफ्ट आ रही है। मगर इसका जो असर है वो इंटरनेशनली बहुत पड़ता है कि जो बंदा हमसे बात करने आ रहा है उसकी सीट कितनी मजबूत है, मैंडेट ही कोई नहीं है उसके पास। जी, आज जो वादा करके जाएगा। अच्छा, डार साहब की और मिफ्ता साहब की पॉलिसी में हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है। डार साहब की पॉलिसी थी कि डॉलर को अपनी जगह पे मुस्तहकम रहना चाहिए, रुपए की कदर उन्होंने एक जगह मुस्तहकम रखी। मगर जब हुकूमत चेंज हुई और मियां साहब की हुकूमत को अदालत के जरिए निकाला गया, तो डार साहब भी चूंकि बाहर चले, हुकूमत से बाहर हो गए, तो मिफ्ता साहब जब आए तो उस वक्त सबसे पहली डिवैल्यूएशन जो बड़ी थी मिफ्ता साहब ने की, और डॉलर को वो 115 116 तक लेकर आए थे। उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने इस पॉलिसी को अपनाया, और फिर इसी पॉलिसी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनाया, और उसके जो हमें असरात है मईशत पर नजर आए हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो डॉलर की उड़ान है उसको पॉलिसी है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी दो अलग अलग चीजें नजर आती हैं। डार साहब के पास जो बैगेज है वो किसी इंटरनेशनल इदारे का नहीं है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का नहीं है, मगर मिफ्ता इस्माइल साहब जहां से अपना एक्सपीरियंस ड्रॉ करते हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं और उनकी सोच है जिसको मिफ्ता साहब लेकर चलते हैं। तो डिवैल्यूएशन मिफ्ता साहब के कार्ड्स में है, मगर डार साहब के कार्ड्स में नहीं है। बिल्कुल, यही मैं सवाल मलिक साहब से कहूँगा कि आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि मिफ्ता साहब की पॉलिसी एक ट्रैक पे है और डार साहब डॉलर का रेट कम करना चाहते हैं। मलिक साहब, आपने तो काम भी किया हुआ है, आप डार साहब के साथ भी काम करते रहे, आप मिफ्ता साहब के साथ भी क्लोज राब्ते में रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में बेस्ट वज़ीर ख़जाना कौन रहा है गुज़िश्ता 15-20 सालों में, अगर दोनों की कारकर्दगी सामने हो? और इसी तरह पीटीआई के दौर के अंदर भी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब थे, उससे पहले हफीज़ शेख साहब। तो पॉलिसीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन किसको ट्रैक पे लेके चलता रहा है? देखो जी, पॉलिसी से तो जो आप नंबरिंग जब आप करते हैं तो वो तो डार की नंबर ज़्यादा बनते हैं, नंबर क्योंकि 1 डार उनके दौर साहब। में जी उनके दौर में जीडीपी भी बढ़ा है, आपके कर्जे भी, रिजर्व भी बढ़े हैं, और आपकी जो है वॉल्यूम भी बढ़ा है, टर्नओवर भी बढ़ा है पाकिस्तान को। और डॉलर की उन्हें बड़ी बात है कि उन्होंने रुपए को मजबूत रखा है, और अपने दौर में उन्होंने 98 में जब डॉलर का रेट एटमी धमाका किया, इकनॉमिक सेक्शन लग गई और डॉलर का रेट 68 हो गया, और उन्होंने कम करके इसको 54 में फिर मुस्ताकम भी रखा जब तक रहे। इस तरह 2014 में जब वो आए तो डॉलर का रेट 114 से कम के 98 और 100 तक उन्होंने मुस्ताकम डार रखा। साहब के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं और जो बाकी कामयाब नहीं हो पाते? देखो जो उनके पास दो, एक तो स्टेक होल्डर से हर वक्त राब्ते में रहते हैं और उनकी एडवाइस पे अमल भी करते हैं, और दूसरा ये है कि वो बैंकों को जो है, हमारे जो कमर्शियल बैंक है ये बहुत बड़ा माफिया है और उनको काटल बनाया होता है, इनको काबू करना उनके पास और उसके अलावा किसी के पास नहीं। ज़्यादा ये फॉरेन बैंक है जो कि किसी के काबू नहीं आते, तो वो उनको काबू कर ले। उनका एक ही होता है कि उनको बुला के एक दफ़ा थ्रेड बताते हैं कि भाई पाकिस्तान, मेरे पास बहुत से टूल हैं, आप पाकिस्तान की इकानमी को और रुपये को कमज़ोर करोगे तो फिर मैं आपकी ये जितनी फैसिलिटी हैं वापस ले लूँगा। तो उसमें ये जो सट्टेबाजी का रुझान है इंटर बैंक में अभी कहाँ ख़त्म हो जाता है, बल्कि अभी देखो इंटर बैंक में ही डॉलर का रेट बढ़ गया, मार्केट में तो कोई डिमांड नहीं है। अभी भी हमारे पास रोज़ाना तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर आ रहे हैं जो कि कोई ख़रीदने वाला नहीं है। हम 1 से 2% लोग बेच रहे हैं, बाकी हम 98% इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं। और इंटर बैंक में जब से पाकिस्तान की जो एलसी है वो फॉरेन बैंकों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, गारंटी देने से, तो उस बैंकों ने अब मनमानी कर रहे हैं। बाहर के जो बैंक है वो अब हमारे बैंकों से 2-2, 3-3 रुपये डॉलर पे कमा रहे हैं। और मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की कि दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट करें कि हमारी एलसी एक्सेप्ट करें, उसकी हमारे बैंक की एलसी जो है गारंटी एक्सेप्ट अब नहीं होगी तो पाकिस्तान की ये इसी तरह 2 रुपये 3 रुपये डॉलर फ्लक्चुएट करेगा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत कोशिश भी कर रही है, लेकिन अगर IMF कोई पैकेज बहाल होता है तो ये शायद हमारी गारंटी भी उसके साथ बहाल हो जाए। चलें, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं IMF के पैकेज की बहाली से। अगर पैकेज बहाल होता है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं, इसी उम्मीद पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत का जिक्र करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से ज़िमनी इंतखाबात की तारीख करीब आती चली जा रही है, सियासत के अंदर जो तलखी का माहौल है बढ़ता चला जा रहा है। आज इमरान खान साहब ने चीचावती में जलसा आम से खिताब किया और कहा कि लाहौर में बैठे एक शख्स हमें हराना चाहता है
اور جس طریقے سے وہ ہرانا چاہتا ہے ہم اس کو جیت کے چلائیں گے، دکھائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب سیاسی طور کے اوپر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا ایک ماحول ہے. پہلے ذرا ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگتے ہیں آج سارا دن، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے. ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے. آپ کو بتانا تب یاد آتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی ثبوت آتا ہے. ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرو صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور کہتے ہو میں بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ اگر بتانا تھا تو 4 سال تھے بتانے کے لیے. اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیروئن وہ کس کی ہے. مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کے وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے. تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے. آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے غداری کا جو الزام ہے اس کو جوڑ رہی ہیں وہ خط کے ساتھ. ان کی کرپشن کے متعلق کوئی انکوائری کرو، غداری ہے. ان کی کرپشن کے متعلق صرف بات کرو. ابھی مقدمات درج ہونے کی، ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہے. تو یہ جناب ملک سے جو ہے وہ غداری ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ سارا جو ہے یہ چیزیں مینج کر رہی ہیں. تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. کس دیوار سے لگے ہو تم؟ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی نون لیگ کی مرکزی قیادت کی، اور اسی ساری صورتحال اور جو سیاست میں تلخی کا اس ماحول ہے، ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب نے. السلام علیکم چوئی صاحب. السلام علیکم. جی چوئی صاحب، یہ معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک جب سے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ضمنی انتخابات کا ماحول قریب آ رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی شدت سے لگائے چلے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے آج کہا کہ جی مجھے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں جیت کے دکھاؤں گا، تو اتنا کانفیڈنس جو ہے خان صاحب کے اندر، کیا واقعی گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو رہی ہیں. خان صاحب کو احساس نہیں ہو رہا. ظاہر ہے جو ان کے حامی ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے حامیوں کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خاموش اکثریت ہے جو نون کے ساتھ بھی ہے، اور نون کے جو ووٹر ہیں وہ خاموشی سے ووٹ ڈال کے گھروں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کبھی کراؤڈز میں نہیں آتے، وہ کبھی جلسوں میں نہیں آتے، وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کا. لیکن الیکشن میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالنا جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں. تو شہروں کے ووٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نون جو ہے اب بھی اس کی جو پنجاب کے شہر ہیں ان میں اب بھی اس کی اکثریت ہے، اب بھی اس کا ٹوٹل ہولڈ ہے. ہاں کسی سیٹ پر پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، لیکن میجارٹی سیٹوں پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی نون کا ہولڈ ہے. اچھا، نون کا ہولڈ ہے چوئی صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوئی صاحب دیہاتوں کے اندر بھی جو ہم جلسے دیکھ رہے ہیں اور شہروں کے اندر جلسے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ خود اپنے لیے دروازے بند کرتے چلے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پی ٹی آئی اداروں کی ایک پسندیدہ جماعت تھی. لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو یہ سمجھتے تھے کہ دونوں پارٹیاں پہلی کرپٹ ہیں اور یہ ایک پارٹی ایسی ہے جو پاکستان میں تبدیلی لائے گی. لیکن آہستہ آہستہ یہ خود اداروں کے ساتھ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے عدلیہ پہ الزام لگائے، پھر فوج پہ الزام لگائے، پھر محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے انہیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی جو ساری سپورٹ بیس ہے وہ بھی پرو انسٹیٹیوشنز ہیں. ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی ذہن کے حامل ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ایک جگ وقت آئے گا کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ یہ جو اپنی سوچ ہے اس کے اندر تبدیلی لائے. اچھا، پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جی وہ اپنے جو سابق اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، اور بہت مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ ایک سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 2 ووٹوں پر جو قائم حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی سابقہ اپوزیشن کی، اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا خان صاحب منانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے سابق اتحادیوں کو اور دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں؟
جی ہر وقت یہ خطرہ تو موجود ہے. دیکھیں اگر صرف 2 اتحادی ٹوٹ جائیں، 1 اتحادی ٹوٹ جائے تو یہ حکومت گر جائے گی. اور ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی ابھی مطمئن نہیں ہے، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک یہ خطرہ موجود ہے. لیکن ظاہر ہے جب ایک حکومت آ جاتی ہے تو پھر اس کو یہ تو نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد وہ حکومت رخصت ہو جائے گی. کچھ وقت تو لے گی، کچھ وقت ناراضگیاں پکی ہونے میں بھی لگتا ہے. جس طرح دوستیاں ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے، اس طرح ناراضگی پکی ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ مثلا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں انتخابی اصلاحات کا اور جو نیب ترامیم کا وہ کر لیں، اس کے بعد اب جو وفاقی وزراء ہیں، مجھے سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس کہ جی اب تو ہم پورا ٹائم گزاریں گے اور اس کے بعد پھر اگلی حکومت بھی بنائیں گے، تو یہ انتخابات جو ہیں اب 2023 کے آخر میں ہی ہم دیکھیں گے؟ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہم انتخابات میں ارلی چلے جائیں؟ میرا خیال ہے 2023 میں الیکشن ہو جائیں گے، چاہے ارلی ہوں چاہے لیٹ ہوں، لیکن 2023 تک تو یہ حکومت چلے گی لگتا ہے. اچھا جی، حکومت چلے گی 2023 تک. اور اس کی جو کارکردگی کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اور بڑا تنقید کا سامنا بھی ہے، اور موجودہ قیادت بھی یہ کہتی ہے. کارکردگی کے حوالے سے ابھی سوالات ہیں. ہاں جی جی ابھی تک کارکردگی کے حوالے سے سوال ہے. ابھی کوئی پرفارمنس ابھی دکھائی نہیں حکومت نے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ ہے، اسی طرح آئی ایم ایف سے معاملات ہیں، فائنانشل پرابلمز ہیں، ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات تو ہیں جو حکومت کو ریزالو کرنے ہیں، جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا کہ ان کو یہ ریزالو کرنے پڑیں گے. نہیں تو وگرنہ بائی الیکشن ہے، اگلا الیکشن ہے، یہ منہ کھولے کھڑے ہیں، یہ کھا جائیں گے نون کو اگر نون نے اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا تو. اچھا جو صاحب، یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں جس کا سامنا ہے موجودہ صورتحال میں، تو ابھی بائی الیکشن کے اندر ان حالات کا کتنے % اثر پڑ سکتا ہے نون کے اور جو موجودہ حکومت کے دیگر پارٹی ان کے ووٹ بینک پہ؟ دیکھیں جو عثمان صاحب، جو شہری علاقے ہیں وہاں تو سیاسی طور پر ووٹ پڑتا ہے، اور وہ ووٹ اسی بات پہ پڑتا ہے، مہنگائی پر، اپنی سیاسی وابستگی پر. لیکن دیہاتوں میں تو گروہ ہوتے ہیں، دھڑے ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے. اور جو مثلا لاہور کے جو 4 حلقے ہیں وہاں اب واضح طور پر سیاسی الیکشن ہو رہا ہے. وہاں پہ پارٹیوں کے مطابق الیکشن ہوگا. جو کس پارٹی کا ووٹر ہے وہ اس پارٹی کو ووٹ دے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 4 حلقوں کے اندر باقاعدہ لوگوں نے گھروں پر پرچم لگا رکھے ہیں، لوگوں نے گھروں پر بینر لگا رکھے ہیں. لیکن جو دھڑے ہیں باقی جگہوں پہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ دھڑوں کے مطابق الیکشن ہوگا. اور اب نون لیگ جو ہے اس نے ہر جگہ پی ٹی آئی کے جو پرانے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ٹکٹ دیے ہیں ان سب حلقوں میں جو سارے بائی الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس بائی الیکشن میں ظاہر ہے ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ منحرف ہیں تو وہ نیگیٹو بھی ہے. شہروں کے اندر وہ چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے، دیہات کے اندر وہ پازیٹو ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ ملی جلی سی کیفیت ہے. دیکھیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون کی پھر بھی پوزیشن مضبوط ہے، پوزیشن بہتر آپ بتا رہے ہیں. لیکن سہیل صاحب، بہت سارے حلقوں میں جو منحرف جو اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے پہ بھی نون لیگ کے ہی لوگ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں. وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں کئی ایک حلقوں میں؟ جی 2-3 جگہ ہیں ایسی جہاں پر لوگ کھڑے ہیں. جی تو ظاہر ہے اس پہ فرق پڑے گا، اور ظاہر ہے نون سے نہیں مینج ہوا. نون نے کوشش تو کی ہے کہ ان کو بٹھا دیا جائے لیکن نہیں وہ مینج ہوا، تو اس کا ظاہر ہے نقصان ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی اب 17 تاریخ قریب ہے، کیا اس کے نتیجے آتے ہیں اور سیاست کا ماحول کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی اس میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلوچستان کی صورتحال جہاں سیلاب نے تباہ کاری. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مونسون بارشوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو متاثر جو صوبہ ہے وہ ہے صوبہ بلوچستان. کوئٹہ کے مناظر آپ نے دیکھے، باقی اضلاع کے مناظر آپ نے دیکھے. اس تمام تباہ کاری اور جو ورک ہو رہا ہے، امدادی کارروائیاں جو جاری ہیں، اس کے اوپر ہم اپڈیٹ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان حکومت کی ترجمان فرح عظیم شاہ صاحبہ نے اسلام آباد سے. انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا
ابھی تک کوششیں کی جا رہی ہیں اور سب سے زیادہ کون کون سے ڈسٹرکٹ اس وقت اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں؟ جی فرح صاحبہ. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو مونسون کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پری مونسون سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ 13 جون سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، جس کا سپیل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور وہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہے گا. اور اس میں جو علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جس طرح کوئٹہ اربن ایریاز آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، وہ بھی اس میں متاثر ہوا ہے زیادہ. اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ سبی ہے، قلعہ سیف اللہ ہے، کوہلو ہے اور گوادر ہے، یہ علاقے جو ہیں زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹوٹل نمبر آف کیجویلٹیز ہیں پری مونسون سے لے کے اب تک کی وہ 39 ہیں. انجریز جو ہیں اب تک کی، اس کو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مانسون کا سیزن اب ایکچوئل جو سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو یہ 13 جولائی سے لے کے جو رپورٹڈ کیجویلٹیز ہیں وہ 39 ہیں اور جو انجریز ہیں وہ 47 ہیں. ڈیمیجز جو ہیں دیکھیں ابھی یہ 3 پھیزز ہوتے ہیں آپ کا، ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو ابھی جو ہے وہ ریسکیو اور ریلیف کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے. تو جیسے ہی یہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مزید رین، اور جیسے ہی موسم کچھ بہتر ہوگا تو ہماری جتنی ٹیمز ہیں، پی ڈی ایم اے ہیں، ڈی ڈی ایم ایز ہیں اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر اپنی رپورٹس تیار کریں گی جو ڈیمیجز ہیں. لیکن میں آپ کو انیشیل جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے 605 کے قریب جو ہیں وہ گھر اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں اور لائف سٹاک بھی تقریباً کوئی 60 کے اراؤنڈ ہیں. ایک سنجاوی روڈ تھا جو پری مونسون میں کچھ حد تک ڈیمیج ہوا تھا، لیکن ابھی تک بھی جو فائنل رپورٹ ہے ڈیمیجز کی، وہ جس طرح ہی یہ ایشو ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دیکھیں گے کہ فائنل جو ڈیمیجز ہیں وہ کیا ہیں، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کنٹنجنسی پلان جو ہوتا ہے، کوئی بھی جب ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ اس سے پہلے تیار کر لیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ پلان تیار کر کے تمام ڈی سیز کو، جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیا گیا تھا. اس میں آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، سی این ڈبلیو ہے، ایف سی ہے، لیویز ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہیں. یہاں پر بڑا ایک اہم میں پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں بلوچستان میں ویسے بہت زیادہ کم بارشیں ہوتی ہیں اور جو ندی نالے ہیں وہ خشک پڑے رہتے ہیں. انکروچمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے، جو تجاوزات ہیں. دیکھیں اب لوگ وہاں پر جی وہ کنسٹرکشن وہاں پر کر لیتے ہیں اور جب اس طرح بارشیں شروع ہوتی ہیں، دیکھیں پانی کو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے گزرنے کے لیے، اور پھر جب ایسے ندی نالوں پر کنسٹرکشن ہوتی ہیں اور جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو پھر ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی آج ہی بلکہ چیف منسٹر نے سختی سے اس بات پر نوٹس لیا ہے اور احکامات جاری کیے ہیں کہ فوری کارروائی کی جائے، کیونکہ ہم عوام کی جان و مال پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور اس قسم کی جو انکروچمنٹس ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم اے کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے یہ پری مونسون سے لے کے اب تک، کہ ان کا بہت اس میں رات 4 بجے تک بھی ڈی جی پی ڈی ایم اے جو تھے وہ خود آن دا اسپاٹ موجود تھے فیلڈ میں. ہمارے جو منسٹر ہیں ضیاء لانگو وہ خود ہر پل جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر کے احکامات پر، کیونکہ وہ خود رپورٹ لے رہے ہیں اور پرسنلی ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا فرح صاحبہ، ابھی جاں باک افراد کی تعداد کتنی ہے، زخمی کتنے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا. اور ابھی کن چیزوں کی ضرورت وہاں پہ زیادہ پڑ رہی ہے آپ کو؟ کوئی خوراک کا کوئی ایشو ہے یا میڈیسنز کا کوئی ایسے ایشو ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. نہیں دیکھیں ایک اور بڑی اہم پوائنٹ، جس طرح میں نے آپ کو تجاوزات کا بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ان اویئرنیس آف دا پیپل. اب میں آپ کو بتاؤں سبی میں ایک ہی فیملی کے جو ایک خاندان کے لوگ جن کی کیجویلٹیز ہوئی تھی، ڈیتھس ہوئی تھی، کہ دیکھیں وہاں کے لوکل لوگوں نے انہیں یہ کہا بھی تھا کہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے تو آپ ابھی تک گاڑی لے کے یہاں سے نہ گزریں، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور وہ گاڑی لے کے جب گزرے تو پانی کا ریلا جو تھا وہ اس گاڑی کو بہا کے لے گیا اور اس نتیجے میں وہ پورے خاندان کی ڈیتھس ہوئی ہیں.
تو لوگوں کو اویئرنیس کیمپین جو ہے اس کے لیے بھی بہت اشد ضرورت تھی. تو انتظامیہ نے اویئرنیس کیمپین کا بھی آغاز کیا ہے تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جس طرح الیکٹرانک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو. اور ٹوٹل نمبر آف کیجویلٹیز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف جو کیجویلٹیز ہے وہ 39 ہیں اور انجریز جو اب تک رپورٹڈ ہے آج کے دن تک وہ 47 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسکیویٹر جو ہے وہ بھی ارینج کیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے تاکہ جہاں جہاں پانی بہت زیادہ کھڑا ہے اسے بھی نکالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا جو ریسکیو کا سارا آپریشن ہے اس میں ایمبولینسز سروس شامل ہیں, ہیوی مشینری ہے, بوٹس ہیں, ریلیف ٹرکس ہیں, ڈی واٹرنگ پمپس ہیں, وہ سب شامل ہیں. اور ساری جو ہماری ریسکیو ٹیمز ہیں وہ دن رات لوگوں کو ریلیف دینے میں لگی ہوئی ہیں. اچھا لیکن فرح صاحب ہم کوئٹہ کے مناظر دیکھیں کوئٹہ تو ایک ڈیولپ شہر ہے اور انفراسٹرکچر بھی بہتر ہے, کیپٹل بھی ہے آپ کا, لیکن وہاں کے جو مناظر ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. پانی اتنا شدید بہاؤ پانی کا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سیوریج سسٹم ہے یہ سارا معاملہ ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے, تجاوزات ہیں یا کوئی اور وجہ ہے, کیا کہیں گے اس میں؟ نہیں, یہ دیکھیں سب سے بڑی وجہ اس تباہی کی تجاوزات ہیں. سوشل میڈیا پر میں خود بھی بلکہ مانیٹر کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں وہ انہی علاقوں کی ہیں, میں نے خود بھی جا کے وہ علاقے دیکھے ہیں, وہ انہی علاقوں کی ہیں کہ جہاں پر قبضہ مافیا نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. تو ابھی اس پہ سختی سے چیف منسٹر کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے اور ذمہ دار جو ہیں اس میں انوالو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور پھر جس طرح کوئٹہ کی آپ نے بات کی, دیکھیں سب سے بڑی وجہ انکروچمنٹ ہے, ان اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر, یہ بھی بات ہے. اور پھر یہاں میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے جتنے بھی ہمارے جو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہیں, ابھی جو فیڈرل بجٹ پیش ہوا تھا ہمارے چیف منسٹر خود پرسنلی آنریبل پرائم منسٹر سے ملے تھے. دیکھیں فنڈز جب تک ہمارا شیئر نہیں بڑھایا جائے گا, جب تک شیئر نہیں بڑھایا جائے گا معاملات درست نہیں ہو سکتے. نہیں, یہ دیکھیں سب سے بڑی وجہ اس تباہی کی تجاوزات ہیں. سوشل میڈیا پر میں خود بھی بلکہ مانیٹر کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں وہ انہی علاقوں کی ہیں, میں نے خود بھی جا کے وہ علاقے دیکھے ہیں, وہ انہی علاقوں کی ہیں کہ جہاں پر قبضہ مافیا نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. تو ابھی اس پہ سختی سے چیف منسٹر کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے اور ذمہ دار جو ہیں اس میں انوالو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور پھر جس طرح کوئٹہ کی آپ نے بات کی, دیکھیں سب سے بڑی وجہ انکروچمنٹ ہے, ان اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر, یہ بھی بات ہے. اور پھر یہاں میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے جتنے بھی ہمارے جو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہیں, ابھی جو فیڈرل بجٹ پیش ہوا تھا ہمارے چیف منسٹر خود پرسنلی آنریبل پرائم منسٹر سے ملے تھے. دیکھیں فنڈز جب تک ہمارا شیئر نہیں بڑھایا جائے گا, جب تک شیئر نہیں بڑھایا جائے گا معاملات درست نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ فرح عظیم صاحبہ, آپ نے اپڈیٹ دیا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.